بیت دشمن کی لعنت آوازی بلندتر بارے دیگر صلوات بر محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مل کے نبی دا نام بلند. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. صلوات بر محمد و آل محمد. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین. نعرہ حیدری. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هدينا وهدي سكلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد المصطفیٰ نبیان دے سلطان دے ذات مل کے صلوات. الصلاة والسلام على أخيه ووزيره وابن أمه ووارث علمه ووالدي شبيرا وشبار زينة مسجد والمنبر فاتح والبدر والهنايا قاتل مرحب والانتر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. الصلاة والسلام على سیدت الجلیلت جدا وسطی ای محمد دی جدا اجڑی مخدومت محرومہ انہک میراث ابیہا اللتی کالت صبت علیہ مصائب لو انا صبت الایام سرنا لیا جڑیا دی خیرات نہیں مائے حق اپنا اجروں کو من اللہ خیرات نہیں مائے حق اپنا تے دربار تو مگدی پئیاں مائے پیو دے علم دے
نبی دی دھی رو کیا دے بہت دیر تائیں نہ کھڑ سکدی تے سلطان میں پیو دی دھیاں اجرو من اللہ شلا قدائیں کہیں غم اتنا رو سوائے غم حسین دے حسین دی ماں دے غم تیرو پیا میا درنا جے زہرا دربار نہ گئیو گیا علی دیا دیا کوفہ نشان بے بارا چھلگی اجرو من اللہ اللہ اکبر اللہ تنو اجر عظیم عطا فرمائے نبی دی دھی آئی کوئی عام پیو دی دھی نہیں جدہ دربار اچ گئی ہے آدھی بابا میں کھڑی رہیا اور بیٹھے اجروں کو من اللہ وقت سن نہیں تا دربار سیدہ سن لائے ازادارو جدہ دربار اچ گئی ہے وقت گھر نہیں گئی ہو جئی اجڑ کے گئی ہے بابے دی قبر نوحانا لایا پیو دی قبر کہیں میں جھڑی ہے جی میں چھوٹے بچے ماما نال سمجھیں پیو دی قبر تے جھڑ کیا کہ بابا دھی اجڑ کے والے اجروں کو من اللہ آجے بابا دھی اجڑ کے والے بابا تک دربار دے حال سنا بابا تیری دھی نو ہے کرمان قبر تے نہیں بھرنا نبی دی اب قبر حلی آواز نبی آنگے میری دھی کیڑا دکھئی جڑا قبر تے نہیں بھرنا آجے بابا تیرے قبر دی مٹی ہانے سکی نہیں میں تیرے دربار گئی بابا سارے کرسیاں تے بیٹھے آئے قائمتون میں ہکا تیری دھی کھڑی رہیا میں کو کہہ نہیں آتھا زہرا تو نبی دی دھی ہے آگے آئین کیوں کھڑی ہے آگے کہہ نہیں آتھا بہنا اللہ اکبر میں نوکر آزادار کہہ نہیں آتھا بابا تو جو نبی دی دھی ہے بابا دروازے پہ کھڑ کے تعظیم کر کے سینریا میں میری زہرا بدی عظمتی والے کے بابا جیدے درام چتو کھڑا ہو گا بابا ہوا تیری دی ایک نہیں دو نہیں ترے گھنٹے کھڑی رہیا اجروں کو من اللہ اگلا جملہ اس تو بڑی مصیبت اگلا جملہ اس تو بڑی مصیبت آج یہ بابا او بیٹھے رہن میں کھڑی رہیا اگلا جملہ آج یہ بابا جدہ میں حق منگائے او حسد آئین باقیتن میں روڑی رہیا میں آگیا میں میرا بابا نبی ہے اجروں کو من اللہ اللہ اکبر میں نوکرہ میں تنو دربار سیدہ پورا سنانا ازادار حوصلے نار ہن میری سیدہ دی بابا میں رو دی رہیاں میرے معصوم گواہین حسنین میں پیش کی جن منبر کے باولالے میرے گواہ جھٹلائے بابا تیرے ہاتھ دی لکھی ہوئی تحریر پیش کیجئے میرے آنکھیں دے سامنے تطہیر دے کپڑے کیتے آج یہ بابا میں سہ گئیا آج یہ حسنین جھٹلائے میں سہ گئیا بابا جڑا ارمان تیری دھینو قبر تے نہیں کھلنا نبی فرمایا میری دھی دسا رنی نبی دی دھی آج یہ بابا تیرے منبر تے باور اللہ میرے دل والی اشارے کرے نہ آدھا ہی والوے تے مسئلے تے کھولے آج یہ بابا میں عالم غیر مولمے
در تو تپیا دی اللہ تھوڑی ہے قبول فرمائے اما بعد فقط قال الرحمن في كلامه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قوا أنفسكم وأهليكم نارا صلوات دعا ہے کریم خالق رحم اللہ تعالی اس مقام تے ٹورایا منظور و مقبول فرمائے جتنے بھی مومنین و مومنات امام بارگاہ تشریف گنن پروردگار اللہ ہر مومن دی دلی حاجت پوری فرما کریم اللہ جتنے مریضان ان بیمار کربلا دی بیماری دا واسطہ حسین ابن علی دی ماں دے دکھے پاسے دا واسطہ ہر مریض نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما بے روزگاران و حلال روزی دا وسیلہ نصیب فرما بے اولادان و اولاد نرینہ عطا فرما کریم اللہ تقواستہ اپنی عزت و جلالت دا دنیا دے جس کونے تے مظلوم کربلا دے عزادار موجود ان ہر دی جان مال عزت دی آپ حفاظت فرما پروردگار تقواستہ اپنی عزت و جلالت دا ملک پاکستان ملک ایران میں استحکام عطا فرما ترقی و کامیابی نصیب فرما شہدائے ملت جعفریہ دے درجات بلند فرما بالخصوص شہید عظمہ سید علی خان الہی دے درجات بلند فرما الہی سب صحیح مانے آل محمد دا پیروکار بنن دی توفیق نصیب فرما یوسف زہرا دے ظہوری تاجی فرما انہاں تمام دعائیں دی قبولیت واسطے بلکہ صلوات بر محمد و علیہ اجازت ہے صاحبان چند ہی منٹ تولی خدمتی حاضر اللہ ذات و قاباد و شاد رکھے یقیناً محرم الحرام دیا مجالس بہترین انداز نال سن رہے ہو خطیب و وائزین عظام بڑے بہترین انداز نال دین آل محمد دی تبلیغ و مصحب آل محمد پیش کر رہے ہیں میں ایک طالب علم دی حیثیت نال ایک پیغام دے کے چند جملے مصحب دی پڑھ کے تھوڑے کل دعا گنسا خالق کے کائنات اپنی بے عیب اور لاریب کتاب دے اندر ارشاد پیا فرمین دے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو انفسکم و اہلیکم نارا بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اور صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ اس دے اندر خالق کی کائنات واضح کر کے دساونا چاہتا ہے جو بندہ تو خود غرض نہ بن صرف اپنے بارے نہ سوچ بلکہ اپنے خاندان معاشرے اور اپنے تمام تر شیعہ حضرات مسلمان یعنی جو کچھ بھی تیرے ارد گرد ہے انہاں دا بھی خیال رکھنا تیرے تے ضروری ہے اس کی میں مثال لیتی ونیا کہ جدا بندہ آپ زوار ہوئے حاجی صاحب ہوئے نمازی ہوئے تے باقی اس دی کسے تے تک نہ پھوندی ہوئے صرف اپنے آپ کو عابد تے خدمت گزار تے بڑا نیک سمجھدہ ہوئے تے معاشرے جو بھی ہوندہ پیا ہوئے اس جو اکھ بند کر کے ٹور ونجے خالق نے اس دی خلاف ورزی کریں دے ہویاں اور اس چیز دی نفی کر دے ہویاں اس آیت نو نازل فرمایا کہ بندہ تیری ایک میں خدا نو پسند نہیں صرف خود غرض بہت خوب اللہ دی ذات تک سلامت رکھے حضرت داؤد نبی اللہ دا خالق نے ارشاد فرمایا میرا نبی میں 40,000 بندے نو اگر جہنم اچ بھیجے ساں تنال 60,000 کم بھی جہنم اچ بھیجے ساں نبی پریشان ہوئے پروردگار اللہ ایک گل تسمجھ چاندی ہے جو 40,000 گناہگار ہے اس کو جہنم اچ بھیجن دی سمجھ آندی ہے اتوالی نافرمانی معصیت خدا گناہوں دی وجہ تو جہنم اچ ویسن 60,000 کیڑی وجہ تو جہنم اچ ویسن آواز قدرت پہ آنی میرا داؤد نبی یہ 60,000 او ہے جڑا اپنی نیکیاں آپ کرندہ رہے ظلم تھیندہ رہے آنکھ بند کر کے ٹور گئے حق غصب تھیندے رہے اس توجہ نہ کی کوئی نیکی کردہ رہے تا نہ کردہ رہے جو کوئی برائی کرندہ پیا ہے تا کو پرواہ نہیں کہیں کسی دا حق کھا دے کوئی لڑدہ پیا کہیں حرام کھا دے انہوں کو منع نہیں کیتا اس 60,000 شخصیت نے نہ امر کیتا ہے نہ امر بالمعروف کیتا ہے نہ نہی عن المنکر کیتا ہے اے میرا نبی اگر اے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے نہ ایک بے کو اچھے برے دی تمیز دسے نہ اس 40,000 جو ہو سکتا ہے کوئی بندہ میری معصیت گناہ چھوڑ کے نیک بن ونجے
ایہان خود غرض انہا خود غرضانوں میں اللہ نے انہا دی خود غرضی دی سزا دیتی ہے جتھا 40,000 جہنم نالے نیک بھی جہنم جی اے نال بھی جہنم اور اس واسطے حضرت موسیٰ اللہ دا نبی جنہاں کوہ تور تے ونجن لگے ہر بندہ جان دے اللہ دا نبی کلیم اللہ خالق نال گل کردہ ہے کوہ تور ونجتے کہ گفتگو کریا اللہ دے نال راز و نیاز ایک دن اللہ دا نبی جنگلی چو گزردہ پیئے جنگل دا رستہ ہا جٹھانے ایک ضعیف العمر شخصیت اٹھڑا بندہ عبادت گزاری شروع ہے اس دے سر دے وال سفید کمر جھکی ہوئی نحیف العمر او اللہ دی عبادت مشغول ہے حضرت موسیٰ اس کو دیکھ کے حیران ہوئے نہ کوئی بندہ نہ بندے دی کوئی ذات نہ کوئی تھا معاشرہ نہ کوئی خاندان اتنا جنگل دے اندر اس قدر ضعیف العمر تے اکھاں تو نبی نہ اس مقام تے عبادت کھڑا کریں دے کتنا عبادت گزار ہے کتنا اللہ دا عابد بند ہے نبی چند لمحے واسطے ٹھہراؤ کیتا یا کچھ دیر بعد نبی دی حیرانگی اور ودھی ڈٹھستا اس ضعیف العمر جلیں سلام پھیرن نماز تمام کیتی اسنا دو ملک اللہ دی طرفوں دو فرشتے نازل ہوئیں پرندان دی شکل آکے اس ضعیف العمر دے نال بے گئے ہتھاں چ جنت دا پھل لئی اپنے ہتھاں نال چاہ کے اس بزرگ دے منہ وچ غذا منتقل بیٹھے سمجھ سارے صاحبان نوندی پہ یعنی غذا منتقل بیٹھے کردن ملائکہ اس ضعیف العمر تو کیونکہ عابد ہے اللہ دا نبی دیکھ داریا جناب کچھ دیر دے بعد اس دی خوراک دا اے عمل پورا ہویا او جان دا ہے جڑا ہم میرے نال بیٹھے یہ کون ہے نبی دی خوشبو سنگی نبی نے سلام کیتا سلام دا جواب دیتا بزرگ عابد آدھا ہے اللہ دا نبی کی تھا تیاری نبی فرمایا کوہ تور تے خالق نال راز و نیاز اللہ دی عبادت کرنا واسطے ضعیف العمرہ دے اچھا اللہ دا نبی وقت جنا اللہ نال راز و نیاز کر گینے عبادت کر گینے وقت میرا ہی کم کی دیا سے نبی فرمایا نسا تیرا کیڑا کام ہے آدھے بس خالق تو ایک گل پوچھیا میں جو اللہ کو پوچھے چاہ جو جنت جو میرا مقام کیا ہے میں جو ایڈا وڈا عابد ہاں تیتھاں جنگل اچ آکے میں اتنی عبادت بیٹھا کرتا میرے تے ملائکہ معمور ہیں جڑے میں نے رزق پہ دینے اللہ کو پوچھیں جنت میں کہڑے مرتبے اور مقام تے فائز ایک گل کرنی ہے اللہ دا نبی ٹر گیا اللہ نے راز و نیاز کرن دے بعد فرمائے دے میرا کریم خالق تو تعالیٰ کل شین قدیر ہے میں ہوں ڈساں تا چنگا نہیں لگدا تے کو تا پتہ ہے جو اس بزرگ سوال کیا کیتا ہے آواز قدرت ہاں میرا نبی میں جاندہ او ضعیف العمر تیرے کو سوال کیڑا کیتا ہے وان کے او کو آنکھیں میرا پروردگار پیادہ ہوئی جنت مقام بعد ہی پوچھیں پہلے جنتی تا بان کے دکھا یعنی انسان کو اپنے دے کتنا یقین ہوندہ ہے جو میں بڑا نیک ہاں یعنی اس کو یہ ہون نہیں پتا سارے جو کوئی بھی بندہ نماز پڑھتا ہے سب کو یقین نہیں ہوندہ اللہ میرا قبول فرمائے زیارت تے ویسو میرا پروردگار اللہ مظلوم میں کربلا دا صدقہ میری زیارت قبول فرمائے یقین نہیں ہوندہ لیکن دعا مانگنے ہیں جو اللہ میرا قبول فرمائے روزہ قبول فرمائے ہر نیک عمل کرن دے بعد اساں یقین طور تے نہیں آکھ سکتے جو سارا قبول ہے لیکن اسے تے حصہ ایک جگہ میں یہ امام دا فرمان نال پڑھی ہوئی تاکہ وہ رہ نہ جائے امام محمد باقر علیہ السلام نے خدمت ایک بندہ صحابی آیا مولا اے دسو تھوڑی عبادت تو سم معصوم ہو تھوڑا ذہن تھوڑے خیالات مختلف جگہ تے نہیں ویندے تھوڑی خوشنودی تھوڑا خلوص خالق دی عبادت بلند مرتبہ نال ہوندا ہے تھوڑی عبادت مکمل ہے مولا تے اساں تے ناقص العقل بھی ہیں تے ساکو ہر بھلی شے یاد ہی نماز ہی چاندی ہے مولا ساری نماز کی میں کامل ہو سی امام نے ارشاد فرمایا اپنی نوافل لازمی ادا کیتیاں کر جڑیاں نوافل نال ہوندی ہیں نا ہر نماز دے او ضرور ادا کیتیاں کرو تھوڑے او نقص جڑیاں کمیاں بیشن خالق انہاں نو پورا کر وقت فرمایا مولا تے وقت سب کو کیویں پتہ لگ سی جڑی اساں نماز پڑھی وینے او قبول ہے یا نہیں جو اتنا عرصہ اساں ساری زندگی نماز پڑھتے ہیں
سب کو پتہ کیویں لگسی قبول ہے یا نہیں. اس ویلے تیرے تے میرے پنجویں امام لال ولایت نے ارشاد فرمایا بندہ خدا جنا نماز پڑھن تو پہلے تیرا کردار ہو رہی, نماز پڑھن دے بعد تو حرام کم انجام نہیں دینا, تیری تبدیلی آ گئی ہے, سمجھے تیری نماز قبول ہے. یا جو نماز نماز پڑھن دے بعد ہی تیری گلاں ہوئے ہیں, تیرے بے حیائی ہوئی ہے, تیرا کردار اسے ترائے و سمجھ تیری نماز قبول ہی نہیں ہے. دیکھو میں جڑی گل کیتی, فرمایا اپنے آپ تے اتنا غرور تے تکبر نہ کر, اپنی عبادت تے اتنا گھمنڈ نہ کر جو تک یقین ہے میں جنتیاں. اور اسی واسطے جناب لقمان نبی نے اپنے بیٹے نو نصیحت فرمی, میرا بیٹا کائنات دے اندر تیری جن و انس و ملائکہ دے برابر بھی اگر عبادت ہے, صبح تو شام تیری سجدہ گزر ویندی ہے. فرمایا غرور اور تکبر نہ کریں, کیوں اس واسطے جو خوف خدا دل وچ رکھیں خدا قہار بھی ہے. اور جواب او تے کل گھنسی بھی صحیح تے کو غرور تکبر کرن دی ضرورت نہیں. ہو سکتا ہے تیری ساری زندگی دی عبادت ایک لمحے چ ضائع کر چھوڑے. وقت ارشاد فرمایا میرا بیٹا اور گل یاد رکھیں, ساری زندگی گناہ وچ گزاریں, 60 سال 70 سال 90 سال گناہگار بنا رہ گئے, اللہ کی معصیت کردا رہے تے جواب کداں مسجد وچ نہیں گیا, سجدہ نہیں دیتا. 60 70 سال دی زندگی دے بعد کہیں لمحے تے کو خیال آ گئے کہ ہن میں گناہ بہو کر چھوڑن, معصیت خدا بہو کر چھئیے, پروردگار اللہ ہن میں تھک پیاں, اج دے بعد گناہ نہ کرساں. فرمایا 70-80 سال دی زندگی دے بعد بھی وقت جنا اپنے گھر والے سمجھنی, رشتہ دار سمجھنی, رحمان دے دروازے تے لگا ونے, وضو کر کے سر سجدے چ رکھ کے ایک دفعہ سبحان ربی الاعلی و بحمد دی صدا تو چا بلند کریں, آواز قدرت پہ آندی ایویں بنا چھوڑے سان جویں شکم مادری چو آ جایا ہو. میرا بیٹا اللہ دی رحمت تو مایوس نہ ہوئیں, نیک بن ونجے غرور نہ کریں, گناہگار ہوئیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, خدا دی رحمت تو مایوس نہ ہوئیں. تیرا تو میرا 6واں امام ارشاد فرمائے دو بندے داخل الرجلان من المسجد, فرمایا دو بندے مسجد داخل ہوئے, ایک ہے نیک تے ایک ہے گناہگار, ایک ہے بدکار تے ایک ہے اپنے آپ نو نیک کھاون والا. امام ارشاد فرمایا مسجد داخل ہوئیں جدا ولن واپس جڑا نیک ہا بدکار ہو کے ولہ ہے, فاسق تے فاجر ہو کے ولہ ہے, جڑا گناہگار ہا اللہ دا عابد ہو کے نکلا ہے. صحابی سوال کیتا مولا کیا وجہ تھا یہ ایک لمحے تبدیلی, نیک بدکار بدکار نیک ہو گیا. امام نے ارشاد فرمایا جدا مسجد وچ گئے, ایک کونے وچ نیک بہ گئے, دوسرے بدکار بہ گئے, گناہگار بہ گئے. جڑا نیک ہے نا وہ اپنے اس کونے چ بہ کے اسے گناہگار والے پاسے دیکھ کے فاخرانہ انداز نال دل وچ ہنس کے آدے میں تو ساری زندگی اللہ دی عبادت کیتی, اللہ جی نے ایندا کے بنسی, اللہ جانے ایندا کے بنسی کی تس غرور تے تکبر. اور فوراً اس دی کیڑی حالت ہے جڑا گناہگار ہے اتھے ہی دل وچ سوچیندا بیٹھے پروردگار اللہ بڑے عرصے بعد تیرے گھر وچ آیا, لیکن ہن آ گیا تو میں پشیمان ہاں, اپنے گناہاں تو ہن میں پشیمان ہاں, میں معافی منگدا, میں کو معاف فرما. اس ویلے تیرے تو میرے 6ویں امام ارشاد فرمایا اس نے جہاں فخر کیتے اللہ انہی ساریاں نیکیاں غصب کر چھوڑیاں, جڑا گناہگار ہے توبہ کیتے اس خالق کو معاف کر دیتا ہے. اور جنا مسجد چ بہ رہے جڑا نیک ہا گناہگار ہا, جڑا فاسق تے گناہگار ہا اللہ دا عابد بندہ بن کے نکلا. اس واسطے غرور تے تکبر نہ کر. اور جدا حضرت موسیٰ واپس آئے نا تے انتظار ہی چاہی عابد, یاد ہے نا گل میری, جدا عابد ہوئے انتظار ہی چاہی دیکھا کس ٹائم اللہ دا نبی آسی تے میں ہوں دے کل پوچھساں. جدا حضرت موسیٰ قریب آئے پوچھا ہیں جا اللہ دا نبی پوچھیں خالق تو, اس ویلے حضرت موسیٰ فرمایا ہاں اللہ پی آدھئی تو تا جنت دے مقام بدا پوچھ دیں, پہلے جنتی تا بن کے دکھا.
پہلے جنتی دا بان کے دکھا دے ہیں میں جنتی کو نہ میری اتنی عبادت فرشتے میری غذا واسطے مقرر جناب موسیٰ نے فرمایا اللہ دا یہ حکم ادوت خالق تو پوچھتا دے جو میرا قصور کیا ہے میرا جرم کیا ہے میں تو جنگل چاہیا میں تو صرف تیری عبادت کرینا میں تو کہیں دے سامنے سر نہ جھکیں دا میں اپنا خاندان چھوڑ دیتا ہے میں علاقہ چھوڑ دیتا ہے میں اکھی تو نابینا ہمیں وطوی تیری عبادت اچ کمی نہیں چھوڑی وطوی میں جنتی کوئی نہ میرا جرم تلسا جناب موسیٰ نے خالق تو پوچھا آواز قدرت آندی موسیٰ ایک واقع ہی ہوتا تیرا جرم ہے جو تو خاندان چھوڑیں اپنا گھر چھوڑیں بچے چھوڑیں کیوں چھوڑیں اس واسطے چھوڑیں جو او ہیں سارے گناہگار سارے معصیت خدا کرنے ہیں میں نہ بھی چاہتا جو میں انہاں جیاں بن گیا اس واسطے میں جنگل دا رخ کیتے آواز قدرت نہیں ہی ہوتا تے جرم کیتے تے اپنے بارے سوچے خود غرضی کیتی ہے تیرے بچے اسے طریقے دے نال رہ گئے نہ انہاں دی کہ پرورش کیتی ہے نہ انہاں کو کہ حلال حرام دسیا نہ تیرے خاندان کو کہ حلال حرام دسا اتھا ظلم ہے اتھا حق چنین دے پین تو آرام نال اتھا آکے اپنی زندگی عائش گزرے دا پین تے کو تا رزق کی ملائکہ آکے دے دے ویندن تے انہاں دی کیا برسی جیڑی تیری ذمہ داری ہے جی قو انفسکم و اہلیکم نارا بچاؤ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے اور اپنے اہل و عیال کو بھی کس طریقے دے نال ایک پیغام طالب علم دی حیثیت نال پہلا پیغام اپنے جوان بھیراواں واسطے کہ جو بھی آج کل جلوس ہو رہے ہیں ساڑھا ماتمداری ہو رہی ہے خدا را سوشل میڈیا دا استعمال مثبت کرنا کیونکہ وہ تھوڑی اپنی محبت تھوڑی خاندان اس دی عزت اور اپنے مکتب دی عزت واسطے ضروری ہے ایک لمحے دا جذبہ انسان غلط پوسٹ کر باندھے کمنٹ کر باندھے اور خاندان اس دا خمیازہ بھگت دے مکتب تے گل آویں دی میری ماما بہنا بھی یا جوان ہیں جلوس ہوئے کچھ بھی ہوئے ایسی ویڈیو پوسٹ ہی نہ کرو جڑی مخالف دے کوئی دل نو آزار پہنچاوے اور بالخصوص مستورات دی طرف تھوڑے کیمرے ونجنے بھی نہیں چاہیے کیونکہ ساریاں ماما پردیدار ہیں جناب سیدادیاں کنیزیں ساڑھے کیمرے نال ایک تصویرہ کیپچر ہو کے سوشل میڈیا تے وینی دشمن کو زبان لگ وینی اس واسطے پہلی کوشش جوان سارے اپنے سوشل میڈیا دا استعمال مثبت کرنا اپنے مذہب اور اپنی عزت اور اپنے خاندان واسطے مشکل پیدا نہ کرنا اور پہ آخری چیز کہ اپنے واسطے انسان سب کچھ کر دے جو میں نیک ہاں میں زوار ہاں حاجی صاحب ہاں لیکن سب تو زیادہ اہمیت اپنی تربیت دنال اپنے خاندان دی تربیت ضروری ہے مجلس حسین عشرہ محرم الحرام نیازاں دا اہتمام لنگر ہر چیز اس وقت فائدہ دے سی جدہ محرم چو کوئی پیغام حسینی گھن کے ویسے اگر میری ماما بھیڑا میری دھیاں پہلے پردہ نہیں کر دیا ماما تے دھیاں دی ضروری بات ہے سریاں ماما انہوں پردہ سکھا میں کیوں کیونکہ بچیاں گھر رہنن نہ تا اے راج کر دیا ساریاں ملکہ ہیں ساریاں شہزادیاں گھر اپنے مہرمان دے سامنے بے شک دینے رہو اپنی بیٹیاں نو پیغام دیوائے لیکن جنہاں گھر تو باہر نکلیں انہاں کو آکھائے جنہیں باہر دیکھن آلیں انہاں دیا نظران اچھیاں نہیں ہو دی اور تساں زہرا دیاں کنیزاں ہی وے اور ایک پردے دا پیغام آجا کر دے سوں تو یقیناً زہرا دی دھی دے پردہ کو رومن تے پھر وقت انسان نو آنسو بھی آسن جو ہاں سہری دیاں دھیاں دے پردہ نو کیوں ودے رونے اور اگلی چیز نماز دا پابند یقیناً ہر مومن ہو سی میں پہلی دفعہ یا کڑائیں نہ کہ پتہ نہیں بھی آؤ صاحب نو مومن طالب علم نو کسے پیغام دیتے نہیں ایک طالب علم دی حیثیت نہ سارے نمازی ہو سو لیکن سارے نہ بھی ہو سو تا نماز جڑے پڑھ دیں اگر صبح آپ بابا 8 بجے اٹھے ہوں بچے دی کیا تربیت کرنی عزادار امام حسین علی اکبر دے منن والا شہزادہ علی اکبر دی اذان تک جاگن والا نماز علی اکبر نہ پڑھے تو علی اکبر دا سچا عزادار نہیں ہو سکتا لہذا اپنے آپ نے ایسا تربیت یافتہ بنا زمانے نو پتہ لگ ونجے او حسینی پیا آمد ہے اور اس حسینی مشن نو بچاون کیتے سب تو پہلے علی دیاں دھیاں دا نقصان ہویا ہے جو ماں پاس زخمی کرا کے
اللہ اللہ تھوڑی ہے قبول فرماوے میرا دل چاہتے اسے نبی دی دھی دی دکھ سنائی ونیا کیونکہ جو مقرر تھوڑے کل پڑھ رہے یقیناً ترتیب نال شہادتوں کی دیاں دا ہو سی اللہ تھوڑی عبادت قبول فرماوے کوئی نبی اتنا نہیں رونا جی میں محمد دی دھی رونی حضرت یعقوب و یوسف حضرت آدم و نوح 1150 سال رننے نبی کہیں نبی دی اتنے عرصے او حالت نہیں ہوئی جڑی 90 یا 95 دی محمد دی دی اللہ اکبر تھڑیاں سماعتوں تو صدقے جڑے رات دے ٹائم حسین دی ماں دے غمہ تے بیٹھے رونے اللہ تھڑیاں ماں دے سائے تھڑے تے سلامت رکھے جنہاں نے دنیا تو ٹور گئے خدا درجات بلند کرے ازادران مظلوم کربلا کوئی ایڈی دکھی آئی محمد دی تھی دستور زمانہ ہے جدہ انسان جوانی چڑھ پوے ہر کوئی آدھا ہے میرا دل لہدہ ہے میں جیواں میں زندگی گزاراں میری شادی ہوئے میرے بچڑے ہوئیں میریاں خوشیاں ہوئیں اللہ جانے کائنات ہکا محمد دی دھیے جن دی عمر 18 سال آئی گھر اچ ٹریا دیواراں دا سہارا گھن کے ٹر دی ہے مسلح تے ونیا دھیاں کو نال گھن ونیا وقت ازادارہ نے مظلوم کربلا اے جملہ میری امامہ بھیڑا واسطے اللہ نہ کرے کہیں مستور نو ڈاکٹر جواب دے ونجے جو ہون تیری زندگی آخری ایام وچ پہ گزر دی جنہ او پوچھن والیاں سہیلیاں دے گھر آنیاں نا تے اس مستور دی اولاد ہوئے ہر ایک اپنی سہیلی نو منت کر کے آندی ہے میری صحت دی دعا منگے اللہ میں کو صحت دے میری چھوٹی چھوٹی اولاد دے اللہ جانے میرے بعد انہاں دا کیا بن سی میں دا ہر میرا مظلوم امام حسین تیری ماں تو صدقے جڑی ماں اتنی عظمت دی مالک ہے عمر 18 سال ہے سر دیوال سفید ہو گئے دھیاں کو نال مسلط بلا کے ہکا دعا منگیا اللہم اجلی وفاتی سریہ پالن اللہ زہرا دنیا تو تھک پئیے میرا اللہ زہرا دی دنیا تو جان چھڑا زہرا تو یہ دی دکھی اجرکم اللہ کتنی دکھی ہے نبی دی دھی پسلیاں ترٹ گئیاں ہیں پسلیاں ترٹ گئیاں ہیں اور گھرچ کیڑا رواج ہے کیڑا عمل کر دی ہے صبح تو شام تئیں کیڑا ہے معصبت الراس سر تے ہی کالی جی پٹی بدھی راوے ہاں باقیات العین ہر ویلے اکھیں جو آنسو جاری رہن ہاں مومنین ہی گلتے غور کرے میں جملہ آکھیا نا باقیات العین ہر ویلے دعا اکھیں جو آنسو جاری رہن ہاں یہ جملہ ایک ایران دے خطیب مصائب خان نے بی بی زینب سلام اللہ علیہ دے دربار تے پڑھا بی بی دی زرج پڑھا ایک عالم دین سامنے مجلس سندا بیٹھا ہے ذاکر نو تھے رو کے آدھے ذاکر صاحب اپنی زبان اچ رو کے آدھے ذاکر صاحب رک جا تو جو آدھیں باقیات العین نبی دی دھی دیاں دعاں کی جو ہر ویلے آنسو جاری رہنے ہیں ان نہ پڑھ آدھے آغا جان کی میں پڑھا آدھے ان پڑھ تو آکھ نبی دی دھی دی ہیک آکھ جو ہر ویلے آنسو جاری رہندا پوچھ دے ذاکر مولا آغا صاحب کیا وجہ ہیک آکھی جو عالم دین ڈھائی مار کے رونا فرمایا ہاں اس ویلے وہ ہیک آکھ رہ گئی جدہ نبی دی دھی علی دے کمر باندھ جا ہاتھ پایا ظالم یہ جی ظلم دی چاٹ ماری زہرا دے ہیک آنکھ ختم ہو گئی ہے جتنے تئی جی دی رہی ہے دھیاں تو ایک پاسا لگا کے ٹر دی ہے دھیاں کو لکاوے ہاں وارث کو لکاوے ہاں ایتا اس ویلے پتہ لگے جنا علی حسین لیتا ہے ڈھائی مار کے رونا ہے رو کے آجن کیوں دے رونے ہو آدم میں کو آدھی ہے میں ٹھیک ہاں اندی تا آنکھ لالے اندی تا آنکھ زخمی اجرکم اللہ انیاں پسلیاں ترٹیاں ہویاں اللہ اکبر پسلیاں ترٹیاں نال نمازاں پڑھ دی رہی آغا تکی بہجت صاحب کو کسے پوچھا آواز دی مدد دے سے میرا ویرا فرمایا آغا بہجت کو پوچھا گیا آغا صاحب جناب سیدات یا پسلیاں کتنیاں جھائیں تو ترٹیاں اللہ نہ کرے کہندہ ایکسیڈنٹ ہو ایسا پوچھتے ہیں کتنی جھائیں تو ہڈیاں ترٹیاں میں تا ہر جوڑ لگ ویندے لیکن ہر جوڑ کو آرام آویندے لیکن جنیاں پسلیاں ترٹ ونجن ہوتا ساہی اوکھے جندے آغا صاحب کو پوچھا گیا کتنیاں جھائیں تو ترٹیاں ڈھائیں نکل گیا غریب دیاں رو کے آغا صاحب فرمیدن میں نہیں جان گا بس اتنا جان گا جیڑیاں حالت
حسین دیا پسلیاں دی شام غریبہ ہو گئی اللہ حالت نبی دی دھی دیا پسلیاں دی ہو گئی جیڑی ابھی میرا اللہ اللہ میں تو موت دے زہرا تھک پئی اجرکم من اللہ اللہ تیری ہے قبول فرما زہرا دی غربت روان اللہ شالا کہیں غم وچ کدا نہ رویں اللہ تیری ہے قبول فرماویں آزاداران مظلوم کربلا نبی دی دھی ایڈی دکھی ہے آخر کے وسیعتاں شروع کیتیاں نے علی امیر المومنین گھر اچ داخل ہوئے فرمیندن زہرا تیرے نانے دی امتا دیئے اپنے رومن دا وقت مقرر کر رنی میری سین فرمایا یا علی میں تو اپنے گھر اچ رون دی ایستا آواز نالا امیر المومنین فرمایا زہرا میں جاننا تو تا قرآن دی تلاوتی آرام نال کر دیں لیکن جنہاں تو بابے قرآنی مدینے دے حالات تبدیل ہوئے نین در و دیوار حل ہوئے نین بچے ماما دا دودھ چھوڑ دے نین پرندہ دی پرواز رک دے نیے مدینے دے در و دیوار حل ہوئے نین لوگ ہک بینو آدن قیامت پیان دیئے آدن قیامت نہیں محمد دی دھی ودیروں دی آدل محمد دی دھی بابے کو ودیروں دیئے دنیا دا دستور ہے کوئی دنیا تو درونجے لوگ پرچاون آنے دلاسے دینے تے جیندہ نبیان دا سلطان بابا ہا اس دھی کو بابے واسطے پرچاون کوئی نہیں آیا جدہ پرچاون ہیں کہڑے رنگی چین ہاتھ چ لکڑیاں ہیں دھار دے شولے ہیں جنہ زہرا دے دروازے دے قریب ہیں پچھونا دے پچھے کن میں دیو آدنا زہرا دے دروازے تے میں ہیں علی کو سلے سون جے بہر نہ آیا گھر کو بھالا دے سون اللہ دارو انہا دھمکی نہیں دیتی انہا بھا لئیے دروازے دے اندرو زہرا دروازے تے آمارا لے گستاخ کا علی نو بہر بھیج نبی دی دھی فرمایا حیا کریں اتھا میری آندھیاں رہنیاں اتھا میرے حسنین رہنن میرے وارث تا کہڑا جرم ہے ایک امینی آکھے جی علی کو نہ بھجے سیں وقت گھر نو بھا لگوے سیا گھر نو بھا لا چھوڑی نے دروازے تے شولے بلند ہوئیں ہک پاسو پتھران دی دیوار ہک پاسو جلدہ ہویا دروازہ درمیان اچ حسنین دی پاک مار آزادر دروازے دے وچ آغا تم پانی لکھ دیں بس میں وین کرن لگا دو آغا تم پانی لکھ دیں جلدے ہوئے دروازے جو دو میخاں بلند ہوئیں ایک آمن علیہ حرامی ایو جی پیر دی ٹھوکر ماریے دروازہ زہرا دے اتے لگئے ایک پاسو پتھرانی دیوار بائے پاسو جلدہ ہویا دروازہ درمیان اچ حسنین دی ماں گئی آزادران مظلوم کربلا تلے زہرا جھن گئیے جلدہ ہویا دروازہ اتے آئے میں تھوڑے تو پچھدا وقت دروازہ جو اتے آئے جڑے دروازے تے بیر کھڑے ہیں کنوں لنگھے اجرکم من اللہ آزادارو ہیک نہیں دو نیا دن 300 افراد آئی دروازے تے کھڑا جڑے دروازے زہرا تے آئے اتے دروازے تے لنگھنے زہرا دی مٹھی بند آئے اکھی بند آئے رو کے آجی میں تو فضا ہے میں سہارا دے آئے ویر نبی دی دھی دے آجی میں تو بھی اجرکم من اللہ آجی میں اٹھنا سکتی میرے پاس تے لگ گئی ذرا شدید آجی جلدی میرا محسن مارا گئے اجرکم من اللہ زیادہ روج رہا کچھ دیر کے بعد سپاہی ٹر گئے زہرا دی اکھ کھلیے دٹھائے وہڑے نا مہرمان دے قدمہ دے نشان رو کے آجے فضا بہین سارے گھارج مہرمان دے نا مہرمان دے نشان کیوں آزادارو جناب فضا بول نہیں سنگی اپنی چادر گلچ پئیے گلچ پا کے اشارہ کر کے آجے نبی دی دھی اجڑ گئی تیرے
بھی ہے جڑے پاسے امیر المومنین کو گھدی ویلے آئے ازادارو علی دے کمر بند وچ ہاتھ پایا کون فض ملعون اللہ استلانت کرے حکم دے کے آدھے نبی دی ہتھی دا ہاتھ چھڑا ازادارو ہی ہاتھ چھڑایا نہیں یہ جی ازلان دا تازیانہ مارے نبی دی بھی دا ہاتھ ٹوٹ گیا یا تو جائی نبی ہتھا تے بوسے کیوں دینا یار جہاں میرے بعد میری دھی دے ہاتھ جتنے کئی زندہ رہیے سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتے اجرکم من اللہ ہلے منزل دور ہے اللہ تینو سلامت رکھے اللہ تے کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین ازادر نبی دی دھی زخمی ہوئی ہے ایک امینہ تماچے مارن زہرا دے گوشوارے زمین تے چھڑے پترہ دے سامنے ماں مری بھی رہی ہے کربلا دھی دے سامنے پیو اجرکم من اللہ کربلا دھی دے سامنے پیو مری در ازادر نبی دی دھی دا آخری ویلا ہے ترائے کملی دی معمول تو ہٹ کے کیتن علی امیر المومنین نو وصیتاں کیتیاں حسنین نو فرمایا ونجو نانے دی قبر تے میری دعا منگو جناب فضا نو فرمایا نے فضا جتنے تی تسبیح دی آواز آندی رہے سمجھے نبی دی دھی زندہ ہے تسبیح دی آواز مکونجے سمجھے زہرا دی بکھن تجھے چھوٹ گئی ازادر منظر ترائین امیر المومنین مسجد حسنین نانے دے روزے تے فضا دروازے دے بہر کھڑی چکر مرین دی ازادر ہون جنا حسنین نانے دے روزے تے آئے نانے دی قبر کو ہاں نالا یانے دعا دے ہاتھ بلند کر کے آدن نانا منگن دعا آیا آدن نانا دعا منگن آیا اللہ ساری ماں نصیحت دے وے آدن اللہ ساری بیمارے وقت روکے آدن نانا ساری ماں بیمار نہیں ساری ماں زخمی ہے آدن نانا ساری ماں سجیت نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی آدن نانا ساری ماں ویڑ چکر دیے دیواروں دا سہارا گن کے ڈر آدن نانا ساری ماں وڈے اوکھے ساکھن دیے آدن نانا ساری ماں ہر ویلے موت دی دعا منگ دیے نبیان دے سلطان دی قبر حل گئی ہے آدن حسنین جیندے واسطے دعائی منگ دے مار گئے اجرکم من اللہ دارو کہ اللہ نہ کرے کہیں بچے دی ماں مر ونجے حکم موت دی اطلاع ملے وقت بچہ وقت اپنی نالین بھول میں گئے کھیڑن دا سامان بھول میں گئے میں تجھے دنہ زہرائی او حسنین ماں دی موت دی آواز سنن رہے ہیں اللہ جانے انہاں بچڑا دی کیڑی حالت امام نانے دی قبر تے بھل گئے ازادار دوئے شہزادے دوڑ گیا کہلے امیر جھڑگا غریب اٹھے ہویا کہلے غریب جھڑیا امیر اٹھاویا روندے روندے بابے علی کل پہنچن رو کیا دن بابا سادی ماں مر گئی اور فاتح خیبر علی جیدہ بہادر علیا جدہ زہرا دی موت دی اطلاع سنیے علی غش کھا کے دھڑ پہ رو کے در زہرا تجھ بعد علی دکھ کے دنال آدھ زہرا تو تالی دا سہارا ہمیں ازادر پتر تے پیو روندے آئے جدن دروازے تے آئے حسنین آدن اما فضا سنما ملا بی بی دی آواز آنگی حسنین پہلے کھانا کھا لو اتمان مل لگئے حسن چپ رہی ہے جیڑا ہوتے ہی نہیں رنا کربلا دا غریب بولا ہے آدھے اما میرے دیکھ مائے کربلا دا غریب آدھے
تے آئے حسن ماں دی سراندی والے پاسوں مظلوم کربلا ماں دی پرانی والے پاسوں ماں دے پیراں تے بوسے بیٹھا دیندا ہے آزادہ روح کیڑا منظر ہے حسین ترائے وین کی دن وین سنا کے ممبر چھوڑن لگا دعا فرمائے آزادہ رو جڑا حسین کہا ماں میرے نال بول میں تیرا کربلا دا غریب بچہ دوجا وین اماں میں تیرا پسے گردن کچھ ونجانا لا بچڑا تریجا وین جے قبر تے رومنی آزادہ رو حسین آدھے اماں او میرے جواب دے سے جڑا کربلا دا غریب مر ویس جواب دے پتر ملن آزادہ رو روایت آدھی کفن دے بند کھلے زہرا دیا او میرا کربلا دا غریب بچڑا او کربلا دے جنگل چ گسانا